بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ایٹھ کی سائنس میں آج ہم اریگیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ، اس میں یہ ایک سب ٹاپک ہے اریگیشن، یعنی ہمارے جو فیلڈز ہوتے ہیں ان کو، ان میں جو فصلیں ہم اگاتے ہیں ان کو پانی پہنچانا، تو اردو میں اسے سینچائی کہتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی کھیتوں میں یعنی فصل کی بوائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے جو ہے پلانٹس جو ہے نکل آتے ہیں، یا ہم ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں یا ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ان سیڈلنگس کو یا سیڈس کو یعنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے ان کھیتوں میں پانی لگایا جاتا ہے اور اس کو اریگیشن کہتے ہیں۔ تو پانی جو ہے وہ پودوں کی یعنی پودوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پودے جو ہیں وہ لگاتار جو ہے ان کو اپنی میٹابولک ایکٹیویٹیز کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کا جو ہے کھیتوں میں سے ایواپوریشن بھی ہوتی ہے، اس سے پانی کا لاس ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پانی ہمیں لگاتار ان کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہ پانی کس طرح دیا جائے، کتنی مقدار میں دیا جائے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر اور موئسچر پر، یعنی آلریڈی جو وہاں پر جو زمین ہے، مٹی ہے، اس میں پانی کی کیا نوعیت ہے، وہاں پانی کس کنڈیشن میں ہے، تو یہ موسم کیسا ہے، اس حساب سے ہمیں پانی لگانا پڑتا ہے۔ اور یہ پانی جو ہے یہ یعنی اس کا لاس ہوتا ہے، یعنی یہ زمین میں دھنستا رہتا ہے، سیپیج جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ جو پلانٹس ہیں وہ ٹرانسپائریشن کرتے ہیں، اس سے بھی پانی کا لاس ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہماری کراپس ہوتی ہیں ان کو لگاتار یعنی ان کی صحیح گروتھ کے لیے لگاتار ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وقت وقت پر ہمیں ان کو پانی دیتے رہنا چاہیے جب ان کی ضرورت ہو۔ تو جو کھیت ہوتے ہیں، ہمارے جو فیلڈز ہوتے ہیں، ان کو یعنی ان کے ساتھ ایریگیشن سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ ان کو صحیح مقدار میں پانی ملتا رہے، نہ زیادہ پانی ہو نہ ہی کم ہو، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ پودے جو ہیں وہ ان سے یعنی پانی سے ڈیمیج ہو جائیں، ڈسٹروائے ہو جائیں، ہماری فصل برباد ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ پودے جو ہیں وہ سوکھ جائیں۔ تو اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار پانی لگتے رہنے سے، زیادہ پانی ہونے سے جو مٹی ہے اس میں جو نمک کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی فصل ہماری ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اب کچھ فصلیں ایسی ہیں جیسے پیڈی ہے، رائس، ان کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی پارشلی پانی میں سبمرجڈ رہیں، یعنی ان کا کچھ حصہ پانی میں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ان کو پانی کی یعنی لگاتار پانی دیتے رہنا چاہیے۔ تو اب کچھ فصلیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جن کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، یا پانی مقدار سے زیادہ، کبھی بارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو کھیتوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہاں پر ڈرینیج سسٹم رکھنا چاہیے، پانی کے نکاس کا سسٹم، تاکہ کھیت میں بہت زیادہ پانی جمع نہ ہو جائے جس سے فصل جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں یا ریولٹس کہتے ہیں جسے، وہ نکالنے ہوتے ہیں، تاکہ وہ پانی جو ہے نکل کر پھر ندی نالوں میں یا دریاؤں میں چلا جائے۔ تو اس کے لیے ڈرینز بھی بنائے جاتے ہیں جو اس سرپلس پانی کو ان دریاؤں، ندی نالوں تک آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا اریگیشن کے بارے میں ہماری جو ڈسکشن۔ اس کے بعد ہے ویڈنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم فصل بوتے ہیں تو ہمارے کھیتوں میں کچھ انوانٹیڈ پلانٹس جو ہیں ان کی گروتھ ہو جاتی ہے، جو ہم نے بوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ خود بخود اگاتے ہیں، اور یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ ہماری کراپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو سوائل کی فرٹیلیٹی ہے
اس پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. جو سوئل میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ ایبزارب کر لیتے ہیں، تو ہماری فصل کے لیے نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ویڈز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے فیلڈ سے ریموو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کراپ جو ہے وہ اچھی طرح گرو کرے اور اچھی پیداوار ہمیں حاصل ہو. تو ان ویڈز کو ریموو کرنے کے لیے ہم بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں. یا تو ان ویڈز کو ریموو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یا تو ان کو ہاتھوں سے ہی یعنی نکالا جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جسے ٹراولز کہتے ہیں، یا ہیرو کہتے ہیں، ان سے نکالا جاتا ہے. یا سمپلی ان پر ویڈیسائڈس سپرے کیے جاتے ہیں، کچھ یعنی وہ کچھ پوائزنس سبسٹینسز کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، تو جنہیں ویڈیسائڈس کہتے ہیں، وہ ویڈس کو ڈسٹروائے کر لیتی ہیں. جیسے ان کے کچھ نام دیے گئے ہیں، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک ویڈیسائڈ ہے جس کا نام دیا گیا ہے 2,4-D ڈائیکلورو فیناکسی ایسیٹک ایسڈ. اسی طرح سیمازین. تو اس کے علاوہ کچھ اور اپلائنسز ہیں جن کی مدد سے یہ کیمیکلز جو ہیں ان کا سپرے کیا جاتا ہے، اور جو ویڈز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں ان سے. تو یہ تھوڑا بہت فصل کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہاتھوں سے ریموو کیا جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اب اس کے بعد کراپ پروٹیکشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے.